نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میں مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ یورپ کو عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد دیتے ہوئے مسئلہ زیر بحث پر چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت کے سلسلے میں مختلف انداز بیرانے میں آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ یہ بھی کہا گیا کہ اب اس مسئلے کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ تو ثابت ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ اس میں اتنی ضرورت ہے کہ ہماری عوام نوجوانوں کو ان کے طریقے واردات کا سمجھانا بہت ضروری۔ محترم حضرات، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی نبوت بروزی ہے، ذلی ہے، تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اگر حضور علیہ السلام کی اطاعت فرما برداری کرے وہ نبی بن سکتا ہے۔ ایک اتنی آسان بات بڑوں کے بھی سمجھ میں آ جائے، نوجوانوں کے بھی سمجھ میں آ جائے۔ علماء کرام سے تو میں مخاطب اس لیے نہیں ہوں کہ ان کے نزدیک میری حیثیت ایک طالب علم کی سی۔ مجھے بتائیے اس سرزمین پر، اس آب و گل پر نبی کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا اطاعت گزار و فرما بردار کیا ابو بکر صدیق نہیں تھے؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں نبوت ملے، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث سے بھی ثابت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت گزار ان سے بڑھ کر کوئی شخص اس دنیا میں ہو سکتا ہے؟ وہ نبی نہیں بنے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ تو بہت بڑی بات۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی امانتوں کے ایسے امین، حضور کی اداؤں کے ایسے امین کہ آپ اگر احادیث کا ذخیرہ نکالیے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف نکات بتاتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی اداؤں کی ایسی نقل اور ایسی اطاعت کرتے کہ کوئی بات حضور نے اگر اپنے بائیں ہاتھ پر دہنے ہاتھ کو ایسے مار کر کے بیان کی، راوی جب حدیث بیان کرتا ہے تو یہی ٹھب اپنا تھا۔ کبھی کوئی روایت حضور نے ایسے بیان کی کہ اپنی دہنی ران پر دہنے ہاتھ کو مار کر بیان کیا، راوی جب حدیث بیان کرتا یہی ڈھب اپنا تھا۔ حد ہو گئی کہ کوئی راوی جب حدیث بیان کرتا تو اس حدیث کے بیان کرنے پر حضور اگر مسکرا دیے، جیسا کہ مشکاہ شریف میں ہے، تو وہ راوی بھی مسکرا دیا کرتا، اور مسکرانے کے بعد مجمع سے پوچھتا، لوگوں تو مجھ سے پوچھو میں کیوں ہنسا؟ لوگ پوچھتے بتاؤ کیوں ہنسے؟ کہا اس لیے ہنسا کہ پیارے مصطفیٰ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو آپ بھی ہنس دیے تھے۔ مجھے بتائیے، ہنسنا تو آدمی کا تھوڑا بہت قابو ہے کہ آدمی کسی کی شکل دیکھ کر بناوٹی طور پر بھی تھوڑا سا مسکرا دیتا، مگر مجھے بتائیے کیا رونے پر کسی کا قابو کہ جب چاہے رو، جب چاہے خاموش ہو جائے؟ میں نے ایسی حدیثیں پڑھی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، کوئی بات ایسی رقت انگیز تھی کہ چشمان کرم میں آنسو آ گئے۔ راوی جب حدیث بیان کرتا ہے تو اطاعت کی انتہا ہے کہ حدیث کے بیان کرنے پر حضور کی ادا کو اپنانے میں بے ساخت آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ارے کون نہیں جانتا حضرت بائزید بستانی رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی خربوزہ اس لیے نہیں کھایا کہ انہیں پتا نہیں تھا کہ حضور نے اسے کھڑا کاٹا تھا یا آڑا کاٹا تھا۔ ایمان سے کو ایسی نظیریں امت میں موجود ہیں، اس کے باوجود کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں۔ اب بتاؤ حضور کی اداؤں کا اپنانے والا کوئی نبی کیسے بن سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی نقل کرنے والا کوئی نبی کیسے بن سکتا ہے؟ اگر نبوت ملتی تو انہیں ملتی کہ جنہوں نے ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور عزیزان گرامی فرما برداری میں گزاری۔ حضرت علامہ امام اجل امام الائمہ حضرت قاضی ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت فرما برداری کے عنوان سے ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا عمل نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کو دیکھا کہ جناب گھوڑی کی لگام پکڑے ہوئے ایک جگہ گھما رہے،
ایک اچھا بھلا آدمی، صاحب فہم آدمی، بڑا عقل مند آدمی گھوڑے کی لگام پکڑے ایک جگہ گھما رہا، کسی نے بڑا عجیب منظر دیکھ کر پوچھا کہ یہ تو بتاؤ یہ معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ میں نے ایک مرتبہ مصطفیٰ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ ایمان سے کہو جب وہ نبی نہیں تو آج کل کے ڈالڈا بناسپتی جو حضور کی نقل یا اطاعت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں وہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ ذلی اور بیروزی یہ نبوت کوئی چیز نہیں ہے، محض لوگوں کو دھوکہ دینے کا کام۔ اور لوگوں نے کہا ہم مجدد مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے للکار کر کہا کہ وہ اپنے آپ کو اگر مجدد کہتا اس کے عقائد نظریات کو پڑھا جائے، ارے مجدد کے لیے کم سے کم مسلمان ہونا تو شرط ہے یا نہیں؟ جب یہ کمبخت مسلمان نہیں تو مجدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لاہوری کہتے ہم مجدد مانتے، قادیانی کہتے ہم نبی مانتے۔ قادیانیت کو جنہوں نے بہت ہی عرقریزی سے پڑھا وہ جانتے ہیں کہ ایک مقررہ وقت تھا جس میں مرزا نے اپنے آپ کو مجدد کہا اور اس کے بعد ایک دم چھلانگ لگانے کے بعد مجددیت سے نبوت کی جانب مائل ہوا۔ محترم حضرات آپ تو یہ سب جانتے ہی ہیں کہ اس نے یہ سارے کام اس برٹش حکومت کے گویا ایما پر کیے ہیں، اور اس کی تفصیل جاننا ہو تو ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا، اب اس کو پڑھیے گا آپ۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے پادریوں کے وقت نے یہ کہا مسلمانوں کی نبض دیکھنے کے لیے ایک بات کی نشاندہی کی، توجہ کیجئے، کہا مسلمانوں میں جو سب سے خطرناک بات وہ یہ ہے کہ جب ان کے علماء جہاد کا اعلان کر دے تو مسلمان نہ بال بچوں کو دیکھتا، نہ دنیا کو دیکھتا، نہ متاع کو دیکھتا، نہ اپنے گھر بار کو دیکھتا اور جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ مرزا غلام احمد کو پڑھیے کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کرتے ہی سب سے پہلا فتویٰ یہی دیا کہ میں نے جہاد کو منسوخ کر دیا، اور فرمایا آپ نے وہی بات کہی جو پیچھے سے ڈوری ہلائی جا رہی تھی، سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا میں نے جہاد کو منسوخ کر دیا۔ اب میں اپنے علماء اہل سنت جو ہیں اکابر، میں ان سے کہوں گا کہ یہ پاکستان کے معاملے میں ہماری مدد کرے، مولانا قاضی صاحب سے بھی کہوں گا کہ پاکستان کے مسئلے میں ہماری مدد کرے۔ میں آپ کے توسط سے اپنے صدر پرویز مشرف کو کہتا ہوں اور آپ سے بھی فیصلہ چاہتا ہوں، ہم تو جو کر رہے ہیں اپنے بساط کے مطابق آپ بھی کیجئے۔ جس کے نزدیک جہاد فرض نہ ہو، جہاد منسوخ ہو گیا، ایسے لوگوں کا فوج میں ملازمت کرنا جائز؟ صاحب اگر آپ نے ذمہ دار پوسٹوں پر قادیانیوں کو بھرتی کیا اور فرنٹ لائن پر اگر اپنے قادیانیوں کو رکھا، یہ پاکستان کا سودا کر دیں گے، یہ اسلام کا سودا کر دیں گے، یہ کشمیر کا سودا کر دیں گے، یہ پورے پاکستان کھڑپ کر جائیں۔ جس کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ جہاد منسوخ ہو گیا، وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کی کسی بھی لشکر میں کیسے شامل ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ اب آئیے مشرف پرویز صاحب، آپ نے ذرا سا نرم گوشہ استعمال کیا، ہمیں مختلف خبریں تو لگتی رہتی ہیں لیکن آپ اس مسئلے کو مت چھیڑیے گا، دو مسئلوں کو مت چھیڑیے، اقتدار کرتے رہیے، جو کچھ معاملات ہیں وہ تو ہم آپ سے میدان نمٹتے رہیں گے۔ ایک تو ناموس رسالت کا مسئلہ، اس کو مت چھیڑیے، یہ الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ بات کہتا ہوں، 85 کی اسمبلی میں جس میں یہ فقیر موجود تھا، میرے استاد علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب اور ہمارے لوگ، یہ بل ہم نے پاس کیا۔ اس وقت سے پہلے حضور کی گستاخی کرنے والے کی سزائے موت نہ تھی، 295/C، یہ الحمدللہ اس فقیر نے اس میں معاونت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی میں جانا ہمارا، یہ بات کہ جو حضور کی گستاخی کرے اس کو سزائے موت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ برکتیں مجھے زندگی میں بھی ملیں گی اور قیامت میں بھی مجھے ملیں گی۔ وہ جناب پرویز صاحب بیرونی دنیا کے اشاروں پر خبردار،
इस शिक को मत छेड़िएगा। एक बात, पासपोर्ट के फार्म में यह दर्ज है कि मेरा ईमान खत्म नबूवत पर है, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं। पासपोर्ट से और सरकारी दस्तावेज से इस शिक को मत छेड़िएगा। ये मामला नामूस रिसालत का है। वो आग लगेगी, वो हंगामा होगा कि इससे पहले आपने देख लिया कि अहले सुन्नत जब खड़े हो गए, इनका रास्ता न पुलिस रोक सकी न फौज। ये हमारा बुनियादी अकीदा। मोहतरम सदर साहब, मैं आपको फौजी जबान में समझाता हूँ, फौजी जबान में समझाता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए ताकि महफिल का लुत्फ दोबारा हो जाए। मुशर्रफ साहब, ये कादियानियत का मसला शायद आपकी समझ में ना आ रहा हो, हमें बुला लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, मगर मैं आपको फौजी जबान में समझाता हूं। ये बताइए कि आपका नवाज शरीफ से झगड़ा क्या था? हुकूमत पर कब्जा करने का या हुकूमत छीनने का या बरसर इख्तिदार आने का? तो हम सियासी गुफ्तगू तो कर ही नहीं रहे। ये झगड़ा क्या था? तवज्जो कीजिए। झगड़ा ये था कि आपके स्टार निकाल कर किसी के कंधे पर रख दिए गए। आपके स्टार निकाल कर एक दूसरे फौजी के कंधे पर रख दिए गए। आपने हुकूमत को बदल दी। ईमान से कहो, जो मुस्तफा के स्टार निकाल कर अपने कंधे पर सजाए। झगड़ा तो ये था कि आपके बैग, आपका स्टार निकाल कर दूसरे के कंधे पर सजा दिया गया। आपको बर्दाश्त न हुआ। अहले सुन्नत कब बर्दाश्त करेंगे कि प्यारे मुस्तफा का स्टार निकाल कर किसी और के कंधे पर रख दिया जाए? मैं समझता हूं बात आपकी समझ में आ गई होगी। यही झगड़ा है। आप इतने स्टार की हिफाजत कर सकते हैं तो अहले सुन्नत अपने आका व मौला प्यारे मुस्तफा का टाइटल खत्म नबूवत, इसका भी तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। और हमारा ईमान यह है कि प्यारे मुस्तफ़ा के बाद में अब हमें किसी दीन की जरूरत नहीं, किसी शरीयत की जरूरत नहीं, किसी किताब की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ तो मामला अज़ीज़ान गिरामी यह है, मैंने किताबों में पढ़ा, हजरत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते बहुत हसीन और जमील थे, बड़े खूबसूरत थे। इमाम आजम की दरसगाह में बैठे हुए एक साहिबा, एक खातून उधर से गुजरी। गुजरने के बाद एक हसीन जमील शख्स को देखा। ये कौन शख्स है? उसने पूछा ये कौन? निहायत हुस्न और जमाल से मुरक्का और मुसज्जा। लोगों ने कहा इनका नाम इमाम मोहम्मद है। वो औरत नहीं जानती थी। उसने कहा अच्छा, ये है वो मोहम्मद जिनका नाम तुम अजानों में लेते हो, ये है वो मोहम्मद जिनका नाम तुम कलमे में लेते हो, ये है वो मोहम्मद जिनके नाम का तुम तस्करा करते हो। अरे उस शख्स ने कहा बड़ी री तुम्हें सहब हो गया, ये मोहम्मद जो सामने बैठा ये तो उस मोहम्मद का कि जिसका हम कलमा पढ़ते हैं। अरे उसके तो गुलामों के गुलामों का गुलाम। वो औरत बेहोश होकर गिर गई। होश में आने के बाद लोगों ने कहा कहो किसी ने सता दिया, किसी ने परेशान कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कोई अजियत पहुंचाए। उसने एक जुमला कहा, सारा मसला समझ में आ जाए। उसने कहा मुझे किसी ने छेड़ा, किसी ने अजियत नहीं पहुंचाई। एक जवान सामने हसीन नजर आया। मैंने पूछा ये कौन? मुझे बताया गया इमाम मोहम्मद है। मेरी जबान से निकला क्या ये वो मोहम्मद है जिनका तुम कलमा पढ़ते हो? उन्होंने कहा नहीं, ये तो उस मोहम्मद का जिनका हम कलमा पढ़ते, ये तो उनके गुलामों का गुलाम। मैं इसलिए बेहोश हो गई कि मैंने देखा कि नकली मोहम्मद का ये हाल है तो असली का क्या हाल होगा।